اللہ رب العزت نے ہم پر بہت سارے انعامات فرمائے ہیں، بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا ہے، اور ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ قیامت والے دن کسی بھی شخص کی کامیابی کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ قیامت والے دن جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا، وہ راستہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ دین جو آپ لے کر آئے ہیں، جو قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، جو شخص اس دین کے علاوہ، اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا، کوئی اور مذہب لے کر آئے گا، جو شریعت اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے اوپر نازل کی ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور شریعت لے کر آئے گا، تو اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں اس کا وہ دین، اس کا مذہب، اس کا وہ طور طریقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا دین، مذہب، وہ ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی پر نازل کیا ہے۔ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص بھی کوئی ایسا کام کر کے آئے جس پر میری مہر نہیں ہے، میں نے وہ کام نہیں کیا، کرنے کا حکم نہیں دیا، کر کے نہیں بتایا، اس کام کو پسند نہیں کیا، جو بندہ اپنی مرضی کا کوئی دین لے کر آئے گا، جو دین میں نہیں لے کر آیا وہ لے کر آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ احکم الحاکمین کی عدالت کے اندر میری مہر کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین میری مہر والا، میری تصدیق والا اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور دین، مذہب، طریقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔